ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ جب بھی آپ عبادتیں کیا کریں، مثلا آپ نے نمازیں ادا کی ہیں یا تلاوت کلام اللہ کیا ہے یا دیگر کسی بھی عبادت کے اندر آپ مشغول ہیں، تو اس عبادت سے جب بھی فارغ ہوں اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں ضرور کیا کریں۔ اور دعا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ دعا یہ ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے معاملات کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھ سکے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنی فریاد کو رکھ سکے، اور جو کچھ اس کو پریشانی ہے، جو کچھ مصائب اس کے اوپر ہیں، ان مصائب کو دور کرانے کا، ان سے بچنے کا یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک وسیلہ ہے۔ تو جب بھی عبادت کی جائے دعا ضرور کی جائے۔ پھر آگے یہ ہے کہ کچھ اوقات، کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جن اوقات کے اندر، جن وقتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالی ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور انہی اوقات میں سے، انہی وقتوں میں سے ایک وقت ہے افطار کا وقت۔ مثلا ابھی افطار کا اعلان نہیں ہوا، افطاری آپ نے شروع نہیں کی، لیکن اس سے 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے دسترخوان پر آپ بیٹھ گئے، آپ نے اپنی تمام کھانے پینے کی چیزیں وہاں پر سجا رکھی ہیں۔ اب آپ اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالی آپ کی ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو غروب آفتاب کا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کر رہے ہیں روزہ رکھ کر، ہمارے سامنے کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کو مکمل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم نے اپنی زبان کو روکے رکھا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں کر رکھا ہے کہ ہمارے سامنے ہر چیز موجود ہے کھانے پینے کی، لیکن ہم روزے دار ہیں، ہم نے اپنے نفس پر کنٹرول کر رکھا ہے کہ جب تک اس کا اعلان نہیں ہوگا، جب تک افطاری کا وقت نہیں آئے گا ہم افطار نہیں کریں گے۔ تو یہ جو مجاہدہ ہے انسان کا، اللہ تبارک و تعالی اس مجاہدے کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ جس کے سامنے کھانے پینے کی چیز موجود ہیں لیکن اس نے میرے لیے اپنے آپ کو روک کر رکھ رکھا ہے، اب اس وقت وہ جو بھی دعائیں اللہ تبارک و تعالی سے کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ ایک وقت ہے افطاری کا وقت کہ جس وقت کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا وقت ہے قرآن کریم کی تکمیل کے بعد کی دعا۔ مثلا آپ نے قرآن کریم پڑھا، آپ چاہے تراویح کے اندر پڑھ رہے ہیں یا رمضان میں جو لوگ تلاوت کلام اللہ کرتے ہیں اس طرح تلاوت کر رہے ہیں، اب جب بھی آپ کا قرآن کریم مکمل ہو جائے، پورے قرآن کو آپ پڑھ لیں، اس وقت بھی جو آپ دعا اللہ تعالیٰ سے کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ دو وقت میں نے آپ کو بتلائے ہیں۔ پہلا وقت ہے کہ افطاری کے وقت کر دعا کرنا، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے، اور دوسرا وقت ہے ختم قرآن پر دعا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جو بھی ہمارے دلوں کے اندر فریادیں ہیں، ہماری امیدیں ہیں، اللہ تعالی ہماری ان فریادوں کو پورا فرمائے۔ آمین۔